الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورى ہماری چل رہی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم لوگ آ گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم سے سوال جواب کیے، کیا کیا ان کو جواب ملے. ایک نظر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور ہم ہمیشہ ان کی تعظیم کرنے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو اسی پر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا پھر تم نے دیکھا جن کی تم ہو عبادت کرتے تم اور تمہارے باپ دادا پہلے بھی، بس بلا شبہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے. یعنی انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ تمہاری ساری چیزیں پوری کرتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا یہ تو میرے دشمن ہیں ان بتوں کے بارے میں. یہ میں تفصیلاً کل بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بتوں کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں. تو یہ آیت نمبر 77 تک ہم نے کر لیا تھا. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. الذي خلقني فهو يهدين. اور وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے بس وہی میری رہنمائی کرتا ہے. یعنی پہلے انہوں نے ان کی قوم نے اپنے بتوں کا تعارف کرایا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی پکار سنتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو میرے دشمن ہیں، اور میرا دوست کون ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین ہے میرے لیے. کون ہے وہ؟ انہوں نے فرمایا وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے. یعنی جس نے پیدا کیا ہے، اور رہنمائی کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. کبھی کبھی اگر تم لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسا کوئی کام ہوتا ہے کہ انسان کرنے جا رہا ہوتا ہے، کسی وجہ سے رک جاتا ہے کرنے سے، پوری کوشش کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ رک جاتا ہے، نہیں ہو پاتا وہ کام. پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کام ہو جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. یہ اللہ روکتا ہے. اور کبھی اللہ بندے کو آزمانا چاہتا ہے یا اس کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے تو وہ کام ہونے دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بدلے اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، پھر اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ میری رہنمائی کرتا ہے ہر معاملے میں. والذي هو يطعمني ويسقين. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب یہ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کو، کس کو؟ اپنی قوم کو. یہ سوچو کہ وہ رب العالمین ہے میرے لیے، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یطعمنی و یسقین، کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. یعنی اللہ ہی جس کو چاہے کھلائے اور اللہ ہی جس کو چاہے پلائے. اسی طریقے سے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ننگے ہو بشرط یہ کہ اللہ جس کو کپڑے پہنا دے. تم سب بھوکے ہو بس یہ کہ اللہ جس کو کھلا دے. اور اللہ کا کتنا احسان ہے. روٹی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی کو بھی نہیں دیا یہ اختیار، ورنہ پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے اور وہی اللہ مجھے پلاتا ہے. ایک چیز اور بھی یہاں بتانا پسند کروں گا کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایسی. ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے پینا چاہیے، بعد میں پینا چاہیے، بیچ میں پینا چاہیے، جو بہتر ہو انسان کو لگتا ہے جب پیے. لیکن ایک چیز وہ ذہن میں رکھے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے نا، اگر وہ یہ کہے کہ یار آپ کھانے سے پہلے پانی پئیں، ٹھیک ہے،
تو آپ کے لیے اس بیماری کے لیے بہتر ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، سنت سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پانی نہیں پیا، جب ضرورت ہوئی تب پیا، کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے پی لو، ٹھیک ہے۔ بہت ساری لوگوں نے اس میں غلط بدعات نکالی ہوئی ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پینا جو ہے وہ شفا ہے، بیچ میں پینا دوا ہے، آخر میں پینا پتہ نہیں وبا ہے، یہ سب چیزیں باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو جب پیاس لگے پانی پیے، تھوڑا پیے، رک رک کے پیے، وہ ایک سنت ہے۔ سنت یہ نہیں سمجھ کے پینا چاہیے کہ کھانے سے پہلے لازمی پانی پینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اب اللہ کا تعارف وہ کروا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ کس قدر زبردست بات کہی انہوں نے کہ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو مجھے شفا اللہ دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اوپر منسوب کیا کہ میری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یا میری کمزوریوں کی وجہ سے آتی ہے، میری خطاؤں کی وجہ سے آتی ہے، مگر شفا اللہ دیتا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ شفا کہتے ہیں، شفا دے، شفا دے۔ دیکھو بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھو کہ اصل چیز جو ورڈ ہے نا وہ ہے شفا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ میرا خیال ہے بنی اسرائیل میں ہے یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا قرار دیا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زیر کے ساتھ لکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے، شفا، کہ شفا اور رحمت ہے، شفا اصل چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ انعام میں شاید جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ذکر کیا ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے شفا کا، اور شفا کہتے ہیں آگ کے گڑھے کو، کہ آگ کا گڑھا جو ہوتا ہے اس کو شفا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ غلط دعا دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تمہیں شفا دے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ اس کو شفا دے۔ شفا نہیں ہے، شفا تو آگ کا گڑھا ہے، شفا اصل ورڈ ہے۔ کیونکہ ہم لوگ عربی سے دور ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، زیر زبر پیش کا ہمیں نہیں اندازہ، تو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اصل لفظ شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا جب بھی میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی دو تین باتیں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دوائی کھانے سے پہلے یا سیرپ بچوں کو پلانے سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں اللہ شافی یا اللہ شافی اللہ کافی، یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں ہے، سب غلط باتیں ہیں۔ صرف بسم اللہ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، وہ بھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن کی سورت شروع ہونے سے پہلے ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے دوا کھاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی شفا اللہ تعالیٰ نے نہ اتاری ہو، جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ، جتنی قیامت تک بیماریاں آنے والی ہیں، یہ بیماریاں کورونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ آئے گا، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج سائنسدان ابھی دریافت نہیں کر پائے ہیں، جیسے نزلہ۔ دو چیزیں سائنسدانوں نے دریافت کی ہیں، یا تو گولیاں کھاؤ ایلوپیتھک کی، نزلہ جام کر دیتی ہیں وہ، یا ہومیوپیتھک کی دوا کھاؤ اور وہ پیو، حکیمی جو نسخے ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں کے، وہ سارا نزلہ نکال دیتی ہیں، سارا پانی، وہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ چکنائی ہوتی ہے، اس کو جسم کے اندر لیس ہوتا ہے، اس کو جسم کے اندر رہنا چاہیے، اور یہ لیس کس کام آتا ہے؟ جب انسان سانس لیتا ہے نا تو ہوا میں جو ذرات ہوتے ہیں، اگر جس کے نزلہ ہلکا ہلکا سینے میں ہوتا ہے نا، اس پہ جا کے وہ ذرات چپک جاتے ہیں، وہ لنگس تک نہیں جاتے، اس کام آتا ہے یہ نزلہ، اور زیادہ بڑھ جائے تو پھر نقصان دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب سائنس ابھی تک یہ نہیں دریافت کر پائی ہے اس کا پراپر علاج کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، سیلز کیوں پانی لیک کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا علاج اتارا ہوا ہے، نہیں دریافت کر پائی یہ بھی سائنس، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا، پہلے پیدا کیا
پھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو مجھے مارے گا اور جو مجھے زندہ کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ آگ اتنی بھڑکائی گئی کہ لوگ اس پہ صدقے کی لکڑیاں ڈالتی تھی لا کے، دعا کرتی تھی کہ میرے یہاں اگر اولاد ہو گئی تو میں 100 لکڑیاں ڈالوں گی اس آگ میں۔ ان کی اولاد ہو گئی، ان کی بچے کی شادی ہو گئی، ان کی بیماری صحیح ہو گئی، 100 لکڑیاں لا کے ڈالتی تھی۔ ایمان نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے کسی کی بھی مدد لینے کے لیے منع کر دیا۔ پانی کا فرشتہ، ہوا والا فرشتہ، انہوں نے کہا نہیں، مجھے مدد چاہیے تو مجھے اللہ کی مدد چاہیے، مجھے اگر ضرورت ہے تو مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے تم لوگوں کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ یہیں تک نہیں، علماء کرام کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی فرماتا نا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاتا، وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام جم جاتے اس میں۔ اللہ نے حکم دیا ایک آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی کہ سلامتی والی بن جا، اور ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اللہ پہ یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ پہ۔ ہمارے یہاں کہاں ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ جو چلے گئے دنیا سے ایمان والے، اب نہیں آئیں گے، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر تو چلے گئے، جو بچے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے اس دنیا کو ختم کر سکتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چھوڑا ہوا ہے۔ پتہ ہے تم لوگوں کو کہ ایسے لوگ چند دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ تہس نہس کر کے قیامت قائم کر دیتا۔ جبھی تو میں تمہیں وہ حدیث بتاتا ہوں کہ جب تک ایک بھی توحید پرست دنیا میں زندہ، اللہ قیامت نہیں لے کر آئے گا۔ جب وہ مر جائے گا، لاکھ لوگ کرتے رہیں، شرک میں اگر مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کو لے آئے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے توحید۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔ اور پتہ ہے قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جب میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو میں دیکھوں گا سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ پھر نبی سے فرمایا مجھے نہیں یاد کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھے یا میرے ساتھ اٹھے، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے، صحیح سند والی حدیث ہے۔ اور پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں، اللہ اپنے بندوں کو بڑا دفاع کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا۔ میں تمہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا کہ یہ لوگ حمام میں، حمام نہانے کی جگہ کو کہتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، پہلے حمام چلا کرتے تھے، ہوتے تھے، یہاں پاکستان میں بھی ہوتے تھے، اب سب ختم ہو گئے۔ اب تو یہ اٹیچ بات آ گئے جو انتہائی غلط سسٹم ہے۔ اٹیچ بات جو ہے یہ بالکل غیر اسلامی چیز ہے۔ جو بیت الخلاء ہے نا وہ بالکل گھر سے الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے حمام کا سسٹم تھا، پاکستان میں بھی تھا، اب کچھ عرصے پہلے ختم ہوا ہے۔ حمام ایک بڑا سا وہ ہوتا تھا، اس میں لوگ نہاتے تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ حمام میں نہاتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نہاتی تھیں، مرد مرد کے ساتھ نہاتے تھے، تو سب بغیر کپڑوں کے نہاتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا۔ اچھا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رہ رہے تھے، پڑھا ہے نا بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہیں نہاتے تھے ان کے ساتھ، وہ بہت شرمیلے تھے، وہ الگ نہاتے تھے۔ اب ان لوگوں میں یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ یار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی داغ ہے یا کوئی نشان ہے یا کوئی بیماری ہے ان کو جسم کی، یا کوئی ایسی چیز ہے جن کو یہ چھپاتے ہیں۔ اب یہ بات پھیلتی گئی پوری بستی میں، پورے بنی اسرائیل میں پھیل گئی یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی کسی بیماری کو چھپاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھو، وہ تھے شرمیلے، اللہ کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ اللہ کسی کی بھی نہیں، کہا اللہ کو اپنے بندوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں نہانے کے لیے اترے، انہوں نے کپڑے اتارے اپنے اور ایک پتھر پہ رکھ کے اور نہر میں نہانے کے لیے اتر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نہر سے نکلے تو جیسے ہی پتھر کے پاس آئے کپڑے اپنے لینے کے لیے، پتھر بھاگنے لگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتائی پوری بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ پتھر بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے، ان کے پاس تو عصا تھا نا، وہ لے کے بھاگنے لگے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے. وہ پتھر اتنی سپیڈ سے آگے گیا، وہاں سے ان کا قبیلہ آ رہا تھا بنی اسرائیل کا. انہوں نے ان کو بغیر کپڑوں کے دیکھ لیا. جب بغیر کپڑوں کے دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار ان کے تو جسم پہ کوئی داغ نہیں ہے، تو بڑے خوبصورت اور زبردست نوجوان ہیں، ان کو تو جسم پہ کوئی داغ نہیں ہے. پتھر رک گیا. انہوں نے فٹافٹ کپڑے اٹھائے، پہنے، اور پتھر پہ 3-4 دفعہ لاٹھی ماری کہ تو کیوں میرے کپڑے لے کے بھاگا. اللہ کے حکم سے بھاگا نا. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا بچاتا ہے کہ پتھر کو حکم دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس پہ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑیوں کے 4 یا 5 نشان موجود ہیں، لاٹھیوں کے. ورنہ لاٹھی سے پتھر پہ کہاں نشان بنتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چیزوں کو محفوظ رکھا. یہ کہنے کا مقصد ہے ایمان کا وہ درجہ لاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان ضائع کر دینا، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے چیزیں چھوڑ دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، ارے اللہ بہت بڑی ذات ہے، چھوڑ دو اللہ کے لیے. پھر اس کا رزلٹ دیکھو نا اللہ کیا درجے دیتا ہے. اسی لیے تو بتاتا ہوں کہ چلے گئے یہ لوگ دنیا سے، اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، جن کے ذکر گزر گئے. ٹھیک ہے، اور ایک آیت اور کر لیتے ہیں اس کی. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ وہ بخش دے گا مجھے میری خطائیں جزا کے دن. دیکھو کیا ایمان تھا ان کا، اللہ کے نبی ہو کر اللہ سے ڈر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس اللہ سے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا. یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے باپ کو. پڑھا نا ہم نے شروع میں کہ اتنا اللہ سے یہ محبت کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ابراہیم اپنی ہر اس میں آزمائش میں کامیاب ہوا ہے، ہر آزمائش میں. وہ ہے مطلب مذاق ہے کہ اللہ کا دوست، خلیل اللہ کا لقب پانا، کہ اللہ کا دوست ابراہیم علیہ السلام، بہت بڑا رتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اور اللہ کو ان کی عبادت، ان کی اتنی زیادہ اطاعت پسند آئی کہ اللہ نے فرما دیا ابراہیم جتنے بھی نبی بھیجوں گا تیری اولاد سے بھیجوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولادوں میں سے آئے. لیکن اللہ نے فرما دیا، تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ ان سے وعدہ نہیں ہے کہ جو شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو میں پھر نہیں چھوڑوں گا. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اور ہمارے لیے سبق ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے ایمانوں میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے گھروں میں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، بزنس میں، نوکریوں میں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اور کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں قرآن پاک کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور جتنے بھی ہمارے گروپ ممبران یہ سن رہے ہیں، سب کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔